اللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین واہل بیتہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لولاک لما خلقت الافلاک۔ اما بعد، ایک آیت کریمہ اور ایک حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گوش گزار کرنے کا شرف حاصل کیا گیا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک اللہ نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ جمع کا صیغہ ہے، اس کا ترجمہ بعض مترجمین اور مفسرین نے یہ بھی کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو دو عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ فقیر نے اس جگہ پہ دو عالم کا لفظ استعمال نہیں کیا، عالمین کا ترجمہ عالمین ہی کیا ہے۔ اس کی خاص وجہ ہے، اللہ جس طرح اپنی ذات میں لامحدود ہے، وہ اپنے اسماء و صفات میں بھی لامحدود ہے۔ حتیٰ کہ وہ وحدہ لا شریک اگر اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے تو اپنے ظہور میں بھی وحدہ لا شریک ہے۔ اس کا ہر پرتو، اس کا ہر عکس، اس کی ہر تخلیق، اس کا ہر ظہور وحدہ لا شریک۔ ہر شخص وحدہ لا شریک۔ ایک شخص کا دوسرے کے ساتھ ڈی این اے نہیں ملتا، جینز نہیں ملتے، انگوٹھے کے نشانات نہیں ملتے، آنکھ کی پتلی نہیں ملتی۔ وہ جس طرح خود وحدہ لا شریک ہے، اس کی بنائی ہوئی ہر چیز وحدہ لا شریک۔ چونکہ وہ ذات لامحدود ہے تو اس کے اسماء و صفات کے فیضان بھی لامحدود، اس لیے اس کے اوپر حصر قائم دو عالم کا کر دینا اگرچہ مباح تو ہے، میرا مزاج ذرا اس سے اباحت کھاتا ہے۔ چنانچہ میں نے عالمین کا ترجمہ دو عالم نہیں کیا، عالمین ہی کیا ہے، کیونکہ یہ معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کی ذات کے ظہور کے پیرائے کتنے ہیں اور عوالم کتنے ہیں۔ صوفیاء نے 18,000 عوالم تک کا تذکرہ کیا ہوا ہے، اور ہمارے تو بعض ایسے شیوخ بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے مشاہدات اور مکشوفات اور کیفیات بیان کی ہیں تو انسان ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ دوران طواف میری ملاقات ہوئی کچھ نفوس قدسیہ سے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ تم بھی آدم کی اولاد ہو؟ تو شیخ فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے آگے سے متبسم لب و لہجے کے ساتھ کہا کہ حضرت آپ کس آدم کی بات کر رہے ہیں؟ 40 آدموں کو تو ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے عوالم کتنے ہیں، اس کے فیضان کتنے ہیں، اس کے اسماء و صفات کتنے ہیں، اس کا کوئی حد نہیں ہے۔ دیکھیے، کمالات جو ہیں وہ نسبتوں کے ساتھ ہیں۔ یہ جو ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں پیر کامل کی، شیخ کامل کی، انسان کامل کی، یہ نسبت کے اعتبار سے، ورنہ ایک بات پیش نظر رکھیے کہ اس ذات کے حوالہ سے کہیں بھی قید لگائیں گے آپ تو حسر ہو جائے گا۔ جے تینوں میں اپنے باہر آکھاں تے میرے اندر کون سمانا، جے تینوں میں اپنے اندر آکھاں تے تاں مقید جانا، تو بھی میں تے میں بھی تو وچ بلا کون نمانا۔ اور افات تو جس طرح صورت میں اس کو مقید کرنے کو نادرست قرار دیتے ہیں، اسی طرح بے صورتی میں بھی حسر کو وہ قید لگانا کہتے ہیں۔
ہیں سارے ہی محو سفر، کوئی جہل سے عرفان کی طرف ہے اور کوئی عرفان سے عرفان کی طرف، ہیں سارے ہی محو سفر۔ کیونکہ اگر آپ اس سفر کا کوئی اختتام قرار دیں گے تو اللہ کے اسماء اور صفات اور فیض کو حد لگ جائے گی، اس کی کوئی حد نہیں، بس نسبتیں ہیں، اور وہ نسبتیں اتنی بڑی ہیں کہ ان نسبتوں کی بنا پہ آپ احاطہ نہیں کر سکتے اپنے سے بلند مرتبہ ذات، اپنے سے بلند مرتبہ شخصیت۔ دیکھیے انسان ورطہ حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبر ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں، صاحب امت ہیں، اس کے باوجود اللہ نے فرمایا کہ تم اس کے پاس جاؤ جس کے پاس میری طرف کا خاص علم ہے، لدنا علمن وعلمنہ من لدنا علم، اپنی طرف کا خاص علم۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح قرآن کہتا ہے کہ بعض کو بعض کے اوپر فضیلت ہے، نبیوں کے اوپر بھی نبیوں کو فضیلت ہے، ہر علم والے کے اوپر علم والا ہے، ہر عرفان والے کے اوپر عرفان والا ہے۔ اور صحیح بخاری کے اندر وہ مکمل روایت بیان کی ہے، اس کے اندر بھی دیکھیے حصر نہیں ہے، آپ اگر عرفان کی دنیا میں قدم رکھیں گے تو تکبر آپ کے قریب بھی نہیں گزر سکتے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ الکبر و ردائی، تکبر صرف اللہ کی چادر ہے، یہ صرف اسی کو زیب دیتا، کسی انسان کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ تکبر کے قریب گزرے۔ جو شخص بھی زام میں مبتلا ہو گیا، جسے اردو میں زوم کہتے ہیں، اس کی فکر بھی بدبودار ہو جاتی ہے، اس کا عمل بھی بدبودار ہو جاتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح رکے ہوئے پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ عاجزی کے مقام پہ رہے، ہمیشہ طلب کے مقام پہ رہے، ہمیشہ جستجو کے مقام پہ رہے، ہمیشہ بندگی کے مقام پہ رہے۔ متاع بے بہا ہے درد سوزو آرزو مندی، مقام بندگی دے کر نہ لوں شان خدا۔ عبودیت کے مقام پہ رہے، عبودیت کی انتہا ہی نہیں، کسی مرتبے کی انتہا نہیں۔ شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عبد عبد ہی رہتا ہے جتنا بھی عروج کر جائے، رب رب ہی رہتا ہے جتنا بھی نزول کر جائے۔ نہ عبد رب ہوتا ہے نہ رب عبد ہوتا ہے، کیونکہ حدود نہیں۔ مقام عبودیت کی انتہا دیکھنی ہے تو مقام مصطفیٰ دیکھیے، یہ مقام عبودیت کی انتہا ہے، اس سے بلند مقام کیا ہوگا؟ ایسا مقام دیکھیے، کائنات جو ہے یہ رجوع الی الخالق کرتی ہے، اللہ کی طرف رجوع کرتی، گویا اگر ہم پنجابی میں کہیں تو اللہ کو تکتی ہے، اور مقام عبودیت وہ ہے کہ جس کی طرف وہ تکتا ہے۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کا چہرہ انور آسمان کی طرف تکنا ہوا تک رہا ہے، تکنا ہوا تک رہا ہے، آپ جدھر چاہتے ہیں ادھر ہی تکیں، وہی قبلہ ہو جائے گا۔ یہ مقام عبودیت۔ عبد دیگر عبدو چیزیں دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ عبد اور چیز ہے، عبدو اور چیز ہے۔ یہ مقام عبودیت کی معراج ہے۔ عبد اور چیز ہے، عبدو اور چیز ہے۔ عبد وہ ہے جو اس کا انتظار کرتا ہے، اور عبدو وہ ہے، مقام مصطفیٰ وہ ہے جس کا وہ انتظار کرتا ہے۔ بس ٹھہریے نہیں، جو ٹھہر گیا۔ سلطان صاحب علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اور آپ کے ان اشعار کا معنی بالعموم غلط لیا جاتا ہے۔ بات آپ نے یہی کہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ غوث قطب سب اراں اریرے،
عاشق جان اگیرے ہو. مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے غوث اور قطب کی نفی کی ہے یا تنقیص کی ہے، نہیں، انہوں نے عشق کو بیان کیا کہ عاشق جو ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے، کسی کیفیت میں نہیں ٹھہرتا. حل میں مزید، حل میں مزید. عاشق تو کہتے ہی اسے ہیں کہ جو نہ معشوق کی باتوں سے اس کا دل بھرتا ہے نہ معشوق کے دیدار سے، وہ مواقع تلاش کرتا ہے. قرآن کریم میں وہ موقع دیکھیے نا، یہ عاشق کی بات ہے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے ایک لمبی بات چھیڑ لی، حالانکہ معلوم بھی ہے کہ اللہ کا علم ہر چیز کے اوپر محیط ہے. اللہ تو اس چیز کا بھی علم جانتا ہے جو چیز ابھی منصہ شہود پہ ہی نہیں آئی، جو چیز ہم نے سوچی بھی نہیں، اس کا بھی علم ہے. اور اللہ کا علم جاننے کا بھی محتاج نہیں. ہر عالم کا علم سیکھنے کے بعد، ہر عالم کا علم جاننے کے بعد، اللہ کا علم بغیر جانے ہوئے علیم بذات ہے، قدیم ہے، واجب ہے. اس کے باوجود وہاں لمبی بات چھیڑی ہے، اس میں بھی عشق کی بات ہے. پوچھا کہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام یہ عرض کر سکتے تھے کہ الہ العالمین تو جانتا ہی ہے میرے ہاتھ میں کیا ہے، لیکن نہیں، عاشق تو بات کا بہانہ چاہتا ہے. آپ نے فرمایا، عرض کی کہ میرے داہنے ہاتھ میں عصا ہے، اس عصے کے ساتھ میں بکریاں چراتا ہوں، اور پھر کبھی کبھی جب مجھے اونگ آتی ہے تو اس کے ساتھ ٹیک بھی لگا لیتا ہوں. وہ اتنی لمبی بات، دو حرفی بات بھی ہو سکتی تھی کہ الہ العالمین تو جانتا ہی ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے. وہ عاشق تو معشوق کے ساتھ گفتگو کا بہانہ تلاش کرتا ہے اور اس کی توجہ مرکوز رہتی ہے. یہ دیکھیے نا، یہ توجہ ہے کہ پوری کائنات کی توجہ الہ العالمین کی طرف ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب آپ کا تکنا ہم تک رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. اور شارع آپ کی ادائیں شارع ہے، آپ کی ادائیں شریعت. گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب، گزرے جدھر جدھر سے وہ پلٹے ہوئے نقاب، ایک نور کی لکیر سی کھنچتی چلی گئی. وہی شریعت ہوتی گئی، وہی قبلہ ہوتا گیا. تو ٹھہریے نہیں. اسماء و صفات الہیہ کا کوئی کنارہ نہیں ہے. میرا ایک شعر ہے، اس کا مصرع مستحضر ہو گیا کہ تکمیل طلب رہتا ہے ہر ایک مکمل. ہر ایک مکمل جو ہے وہ تکمیل طلب رہتا ہے. وہ جو مکمل ہے وہ بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک اس کنارے پہ ہے اور ایک اس کنارے پہ ہے. اس کنارے والے کے لیے وہ دوسرا کنارہ ہے، اس کنارے والے کے لیے یہ دوسرا کنارہ، دونوں ہی سفر کر رہے ہیں. مرید اپنے شیخ کے پروں کے ساتھ سفر کر رہا ہے اور شیخ اپنے شیخ کے پروں کے ساتھ سفر کر رہا ہے، اور سارے شیوخ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سفر کر رہے ہیں. اور آپ کے دروازہ اور آپ کے راستہ کے بغیر سارے راستے بند ہیں، آپ کے دروازے کے بغیر سارے دروازے بند ہیں. ہر راستہ مسدود ہے سوائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شاہراہ. اس لیے میں نے دو عالم کا لفظ استعمال نہیں کیا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کے لیے رحمت. جتنے بھی عالم ہیں، چاہے وہ 18,000 ہیں، لا تعد ہے. امام بخاری روایت لائے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے. اب ذرا غور کیجئے، اپنی بے بساطی کم آئے گی، کم سطحی، اپنی استعداد کو مستحضر کیجئے ذرا، اور اس کا مشاہدہ کیجئے اور اپنی کیفیت کو دیکھیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. ہمارا ہر شخص ہی اپنے آپ کو عالم مطلق سمجھتا ہے اور طبیب اعظم گردانتا ہے. یہ مقام دیکھیے کہ یہاں کس درجے کی کم آئیگی ہے جس کا درس دیا جا رہا ہے. اور میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ انبیاء کو جب بھی مخاطب کیا جاتا ہے تو وہ انبیاء کے ذریعہ سے امت کو تخاطب ہوتا ہے.
جب بھی انبیاء کی ترک اولا، اور بعض نے ترک اولا کہا، جو کہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء کی خطائیں قرآن میں ڈسکس ہوئی ہیں، انبیاء کی خطائیں نہیں ہوتی. وہ خطائے نفسی تو دور کی بات ہے، خطائے اجتہادی بھی نہیں ہوتی. انبیاء کا تذکرہ جو کیا جاتا ہے وہ تمثیل کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ جو خطا کار ہیں وہ اپنی خطاؤں کو درست کر لیں. ان کا سجدہ سہو بھی اسی لیے ہوتا ہے، وہ سہون نہیں ہوتا، وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جو بھول چکے ہیں وہ ان کو دیکھ کے اپنی درستی کر لیں. جس طرح کہ استاد کو دیکھ کے شاگرد اپنی درستی کرتا، استاد کی طرف دیکھ کے شاگرد پڑھتا ہے. یہ صراط الذین انعمت علیہم جو ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے. آپ تو ہر صراط مستقیم کی منزل ہی نہیں قبلہ ہیں. ہر وہ صراط مستقیم ہے جس کا قبلہ سرکار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، وہی صراط مستقیم ہے. آپ کے لیے کون ہے انعمت علیہم؟ آپ جب پڑھاتے ہیں، آپ جب پڑھاتے تھے، آپ جب پڑھاتے ہیں، کیونکہ آپ زمانوں کے لیے نہیں ہیں، زمانے آپ کے لیے. آپ کی ذات کو ماضی، حال اور مستقبل میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا. یہ آج بھی جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو صیغہ حاضر کے ساتھ پڑھتے ہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تھے نہیں کہتے، تھے نہیں کہہ سکتے، کیونکہ سرکار تشریف نہیں لے آئے. آپ کی آغوش میں زمانہ حاضر ہوا ہے، زمانہ حاضر ہوا ہے. لولا کا لما خلقت الافلاق، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ نہ ہوتے تو یہ کائنات ہی نہ ہوتی. اگر آپ تشریف نہ لاتے تو یہ کائنات ہی منصہ شہود پہ نہ آتی. لولا کا لما خلقت الافلاق. صوفیاء فرماتے ہیں کن تو کنزن مخفین فاحببت ان اعرفا فی الظاہر، ان اعرفا فی الظاہر. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، جب مجھے محبت ہوئی کہ پہچانا جاؤں تو میں ظاہر ہو گیا. کس سے محبت ہوئی؟ محبت کس سے ہوئی؟ محبت کس سے ہوتی ہے؟ جس سے محبت ہوتی ہے اسے محبوب کہتے ہیں. اللہ کو کس سے محبت ہوئی؟ محب کی جو صفات ہیں ان کا اگر ہم تجزیہ کریں، ان کی تحلیل نفسی کریں، تو محب کی پہلی صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ محبوب کے خیال میں ہر لمحہ محو رہتا ہے. ہر لمحہ وہ محبوب کو تکنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے. اب ذرا قرآن کی طرف دیکھیے، قرآن کہتا ہے کہ اے محبوب، اللہ آپ کا تکنا تک رہا ہے، تو آپ ہوئے اللہ کے محبوب. اب کھولیے اس بات کو کہ کنت کنزن مخفین فاحببت ان اعرف فی الظاہر، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا اے محبوب، جب مجھے تجھ سے محبت ہوئی تو میں تیری صورت میں ظاہر ہوا. جب مجھے تجھ سے محبت ہوئی تو میں تیری صورت میں ظاہر ہوا. آپ کی ذات آئینہ حق نما ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا من رآنی فقد رأى الحق، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا. اب ہمارے بعض علماء ظواہر نے اس کی شرح یہ کی ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. بھائی تفسیر کے لیے یہ دیکھا جاتا ہے کہ قرآن اس کے متعلق کیا کہتا ہے، سلف صالحین کا منہج اور فکر کیا کہتی ہے، اس میں گنجائش ہے. اگر نہیں گنجائش تو اس کو نہ مانیے، لیکن اگر اس کی گنجائش ہے اور کئی تفاسیر کی گنجائش ہے تو پھر اس کو قبول کرنا پڑے. اب دیکھیے یہ جو صوفیاء نے تفسیر کی ہے کہ جس نے سرکار کو دیکھا اس نے حق کو دیکھا. حق صورت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ظاہر ہوا، اور کس درجہ کمال ظاہر ہوا
کہ سارے کمال ہی ختم ہو گئے۔ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر اس کمال کے ساتھ ظاہر ہوا کہ سارے کمال ہی ختم ہو گئے۔ اس کی گنجائش ہے؟ اب قرآن میں دیکھیے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اب دیکھیے کہ گنجائش ہے من رآنی فقد رأى الحق کی، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فعل آپ سے صادر ہوا، جو کام آپ نے کیا، جو مشت خاک آپ نے پھینکی، جو کینکریاں آپ نے پھینکی، وہ آپ کا عمل نہیں تھا، وہ اللہ کا عمل تھا۔ اذ رمیتا، جو آپ نے پھینکی ہیں وہ آپ نے نہیں پھینکی۔ وما رمیتا ولکن اللہ رما، وہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ آپ کے فعل کی بھی نفی کر دی اللہ نے، آپ سے جو صدور ہوا اس کی بھی نفی کر دی، آپ کے تصرف کی بھی نفی کر دی، کہ دراصل جو آپ کا تصرف ہے محبوب وہ آپ کا تصرف نہیں ہے۔ محب اور محبوب یکجان ہو گئے۔ العشق نارن یحرق ما سوی اللہ، العشق نارن یحرق ما سوی محبوب۔ آپ کا فعل نہیں ہے۔ اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ مقام اتصال، مقام فنا اور مقام قرب ہے کہ آپ کے ساتھ بھی جو نسبت رکھے گا وہ میں یوتے اور رسول فقط اطاعت، جو آپ کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت میں، اور جو آپ کے ساتھ جڑ جائے گا وہ اللہ کے ساتھ جڑ گیا۔ جد اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ہاتھوں پہ آپ کا نہیں اللہ کا ہاتھ ہے۔ آپ کے ساتھ جس نے نسبت اختیار کر لی اس نے بھی آپ کے ساتھ نسبت اختیار نہیں کی، اس نے اللہ کے ساتھ۔ اللہ کو بولتے دیکھا تو زبان مصطفیٰ سے دیکھا، اللہ کی جلوہ گری دیکھی تو صورت مصطفیٰ میں دیکھی، اللہ کو پایا تو در مصطفیٰ پہ پایا، اللہ کے ساتھ نسبت قائم ہوئی تو نسبت مصطفیٰ کے ساتھ قائم ہوئی۔ یہاں مجھے ذہین شاہ تاجی علیہ رحمہ کا خوبصورت شعر یاد آ گیا کہ خوش رہیں تیرے دیکھنے والے، خوش رہیں تجھے دیکھنے والے، ورنہ خدا کو کس نے دیکھا؟ نہ اس کو دیکھا، نہ جانا، نہ بالا، نہ پایا۔ اللہ کا انکار بھی سرکار کا انکار ہے، کیونکہ اللہ کو تسلیم بھی سرکار کے کہے پہ کیا۔ شیخ مجدد نے بہت خوبصورت بات کہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا رب اس لیے ہے کہ تو میرے مصطفیٰ کا رب ہے، کیونکہ رب کی پہچان ہی آپ نے کروائی، اس کو جانا ہی آپ سے، ہم اس کی توحید کا علم تھمایا ہی آپ نے ہمیں، اس کے علاوہ تو اللہ کو ہم جانتے ہیں۔ ہمارے پاس اللہ کے ہونے کی دلیل صرف رخ مصطفیٰ ہے، برہان مصطفیٰ ہے، دلیل مصطفیٰ ہے، زبان مصطفیٰ ہے، اتباع مصطفیٰ ہے۔ اقبال اس رمز کو جانتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ جرمنی میں بیٹھے ہوئے تھے، بڑے بڑے اساتذہ فن، بڑے بڑے فلسفی علماء، وجود خدا پہ گفتگو ہو رہی تھی، خدا ہے یا نہیں۔ اب خدا کے ہونے کے دلائل بھی دے رہے تھے لوگ، کوئی عقل کی بنیاد پہ۔ اب دیکھیے بھائی، بڑی دلیل چھوڑ کے چھوٹی دلیل کوئی نہیں دیتا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، عدالت میں آپ کا کیس چلا جائے اور آپ کی دیانت پہ سوال اٹھے، آپ کے اوپر الزام ہو کہ آپ نے چوری کی ہے، اب وہاں پہ آپ کے گواہوں میں دو لوگ موجود ہوں، ایک گاؤں کا سب سے بڑا امیر، بڑا چودھری، وہ موجود ہو، اور ایک وہ شخص جس کو گاؤں کے لوگ سب سے پیچھے سمجھتے ہوں، کس شخص کو بطور دلیل پیش کریں گے؟ بطور دلیل، بطور گواہ اس شخص کو پیش کریں گے جو سب سے مصدقہ ہو، اوتھینٹک ہو، سماج جانتا ہو، معاشرہ جانتا ہو۔ ہم اس دلیل کو بدل لیتے، آپ کے پاس دو گواہ ہیں، ایک وہ گواہ ہے جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، جس نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی، اور دوسری طرف ایک چور چکا ہے، کس کو بطور دلیل پیش کریں گے؟ اب ذرا اس تمثیل کو اور کھول لیجیے، ایک طرف آپ کے پاس گواہ ہے عقل،
جس کو ہر لمحہ سہاروں کی ضرورت ہے، عقل کو ہر لمحہ سہاروں کی ضرورت ہے۔ عقل چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ عقل سے گزر کے یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہاں سے یہاں تک لے کے جائے گی، پھر آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ ایک لمحہ آئے گا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی، زبان پھیرے گی ہونٹوں پہ، آپ کا ساتھ چھوڑ دے گی۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا ہے کہ عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ اب آپ کے پاس دو گواہ ہیں، ایک عقل ہے جو جگہ جگہ پہ سہاروں کی محتاج ہے، اور جو خود سہاروں کی محتاج ہے وہ آپ کا سہارا کس طرح بن سکتا ہے۔ دوسری طرف وہ گواہ ہے کہ جس کے دشمن بھی اسے صادق اور امین کہتے ہیں، جو سراپا یقین ہے، جس کے اوپر یقین سراپا ایمان ہے، جس میں شک کی گنجائش نہیں، جس کی ذات کے پھیلاؤ کو ذالک الکتاب کہتے ہیں، جو لا ریب ہے، جس میں تشکیک کی گنجائش نہیں۔ یہ جملہ ذرا غور کیجئے گا، جس ذات کے پھیلاؤ کو ذالک الکتاب کہتے ہیں۔ یہ حقیقت ہر کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ایک قرآن ورقوں میں لکھا ہوا ہے، ایک قرآن رخ مصطفیٰ پہ لکھا ہوا ہے۔ یہ جو قرآن ہے یہ اس قرآن کی تفسیر ہے۔ اسی لیے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جب پوچھا گیا کہ سرکار کی سیرت بیان کرو، تو انہوں نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، یہ آپ کی سیرت کا ہی تو بیان ہے۔ آپ کی سیرت کو قلم بند کر دو تو قرآن بن جاتا ہے، اس قرآن کی تفسیر لکھ دو تو رخ مصطفیٰ بن جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے دلائل دیے، کسی نے عقل کی دلیل دی، کسی نے سائنس کی دلیل۔ ہر شخص کے پاس جو گواہ ہے اس نے پیش کر دیا۔ جب اقبال کی باری آئی تو اقبال سے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ اللہ ہے، تو انہوں نے سینہ تان کے کہا کہ اللہ ہے۔ انہوں نے پوچھا اللہ ہے تو اس کے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو اقبال نے مسکرا کے کہا اللہ کے ہونے کی دلیل ذات مصطفیٰ ہے۔ ذات مصطفیٰ اس کے ہونے کی۔ اگر آپ علم کے شاہ سوار ہوں، منطق آپ جانتے ہوں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک شخصیت کا اثر کس درجہ ہوتا ہے۔ یورپ کا ایک بہت بڑا فلسفی، اس نے اسلام کے اوپر لکھا اور ایک جگہ پہ جا کے وہ ٹھہر گیا۔ امام غزالی کے متعلق وہ لکھتا ہے کہ میں اسلام کے بارے میں مشکک ہوں، تشکیک میں مبتلا ہوں، لیکن جب میں پڑھتا ہوں کہ غزالی جیسا آدمی مسلمان تھا اور وہ اسلام کا شاہ سوار تھا، اسلام کا داعی اور مبلغ تھا، تو پھر میرا قلم وہیں رک جاتا ہے، میری نظر جھک جاتی ہے، کیونکہ غزالی جیسا آدمی مسلمان تھا۔ اور سرکار کی سیرت کا مطالعہ کریں کہ جب کفار اور بڑے سے بڑا دشمن بھی اس بات کا اقرار کرنے پہ مجبور ہے کہ آپ صادق اور امین ہیں، جو شخصیت دنیا کے معاملات میں صادق اور امین ہے وہ اللہ کے معاملہ میں کس طرح خیانت کر سکتا ہے؟ تو شیخ مجدد فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا رب اس لیے ہے کہ تو میرے مصطفیٰ کا رب۔ دراصل توحید رسالت میں مضمر ہے، رسالت توحید میں، یہ لازم و ملزوم ہے۔ توحید اور رسالت نہ ان کا تقابل ہے، نہ یہ دو ہیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ، اللہ کو محمد کہنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ شرک ہے۔ اللہ کو محمد کہنا شرک ہے، اور محمد کو اللہ کا غیر کہنا کفر ہے۔ نہ یہ ایک ہے نہ یہ دو ہیں، یہی معرفت۔ نہ یہ ایک ہے نہ یہ دو ہے، کوئی مثل نہیں تو لنڈی، چپ کر میر علی اتھاں جا نہیں بولی۔ یہی وہ مقام ہے جس کو مقام قرب کہتے ہیں۔ یہ کیفیت ہے، یہ مشاہدہ ہے، اس کو نہ بیان کیا جا سکتا ہے نہ سمجھا جا سکتا ہے۔
اس کا صرف مشاہدہ ہوتا ہے، جذب ہوتا ہے، آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے۔ ولی کا مقام قرب نہیں بیان ہو سکتا تو مقام مصطفیٰ کا مقام قرب اور اتصال کس طرح بیان کیا جا سکتا؟ امام بخاری فرماتے ہیں، سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن قرب نوافل کے ذریعے جب میرے قریب ہوتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے بولتا، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا۔ اب سمجھ والے اس کو کس طرح سمجھیں گے؟ نہ یہ اتحاد ہے، نہ یہ حلول ہے، نہ داخل ہوا ہے نہ خارج ہوا ہے۔ داخل ہونے کے لیے، خارج ہونے کے لیے اس کا محدود ہونا ضروری ہے، وہ تو لامحدود ہے۔ یہ کیفیت ہے۔ شکر شکر کرتے رہنے سے منہ نہیں میٹھا ہوتا، شکر کو جب چکھا جائے تو پھر ہی معلوم ہوتا ہے شکر کی چاشنی کسے کہتے ہیں۔ ہر شے سے بیگانہ کرتی ہے، عجب شے ہے لذت آشنائی۔ یہ آشنائی کی جو لذت ہے یہ جب میسر ہو تب ہی اس کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے یہ کیا ہے۔ کسی بزرگ سے، اللہ والے سے کسی نے پوچھا تھا نا کہ محبت کرنی چاہیے، تو انہوں نے فرمایا نہیں کرنی چاہیے۔ تو وہ تلامذہ نے عرض کیا کہ حضور آپ تو درس ہی محبت کا دیتے ہیں، میرا پیغام ہے محبت جہاں تک پہنچے۔ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا میں نے جو اسے کہا ہے اس کے جملے میں ہی جواب مشمل ہے، اسی جملے میں جواب پنہاں ہے، اسی میں پوشیدہ ہے، وہ سمجھ نہیں پائے۔ اس نے پوچھا محبت کرنی چاہیے، میں نے کہا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ جو پوچھ کے کی جاتی ہے وہ محبت نہیں، تجارت ہوتی ہے۔ جب محبت ہوتی ہے تو پوچھا نہیں جاتا، محبت یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ جس طرح غالب نے کہا تھا یا شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، درمیان میں کچھ نہیں ہوتا، یا شاعر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یا محب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ جب محبت ہوتی ہے تو پھر محبت پوچھ کے جب نہیں ہوتی تو محبت بلا دلیل ہوتی ہے، عشق بلا دلیل ہوتا ہے، عشق میں دلائل نہیں ہوتے۔ یہ جو ہمارے لوگ نبوت کے دلائل بیان کرتے ہیں یہ بالکل سطحی درجے کی چیز۔ جب محب محبوب کے سامنے ہوتا ہے تو محب تو رہتا ہی نہیں ہے، دلائل کہاں سے ڈھونڈے گا؟ اقبال نے کہا ہے نا کہ جو قطرہ ہے اس کے مقدر میں وصال نہیں ہے۔ مولانا روم نے یہاں بہت خوبصورت ایک مثال دی ہے، مجھے وہ یاد آ گئی، معرفت کی باتیں ان کے اندر استحضار ہو گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ مچھر جو تھا نا اس نے جا کے بادشاہ کی، قاضی کی عدالت میں کیس دائر کر دی، اور وہ کیس یہ تھا کہ جب ہوا آتی ہے تو مجھے تکلیف دیتی ہے۔ مولانا جلال الدین رومی فرماتے ہیں کہ قاضی مسکرایا اور اس نے کہا ہم فیصلہ کر لیتے ہیں، ابھی ہوا کو بلواتے ہیں اور تم اپنا کیس جو ہے وہ بیان کرو، جو اپنی تکلیف ہے اس کا اظہار کرو۔ تو مولانا روم فرماتے ہیں کہ جو ہی ہوا کا جھونکا آیا تو مچھر نہ رہا، وہ دوڑ گیا۔ ہوا آئے گی تو مچھر نہیں رہے۔ اسی سے استفسار کیا، اسی سے استنباط کیا اقبال نے۔ وہ کہتے ہیں کہ قطرے کے مقدر میں سمندر کا وصال نہیں ہے، کہ جو ہی قطرہ سمندر کے ساتھ واصل ہوتا ہے قطرہ قطرہ نہیں رہتا، وہ سمندر ہو جاتا ہے۔ جب محب محبوب کے سامنے ہو تو وہاں دلائل کیسے طلب کرے گا؟ وہ دلائل کے لیے وہ خود ہوگا تو دلائل طلب کرے گا، وہ تو ہوگا ہی۔ مرزا بیدل جنہیں رومی ہند کہا جاتا ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو سمندر کا کنارہ ہے وہاں کھڑے ہو کے کبھی مشاہدہ کرو کہ جو سمندر کی لہر ہے اس کو لہر کیوں کہتے ہیں؟ اس کو لہر اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے سر اٹھایا ہوا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں جو ہی وہ لہر سر نیچے کرے تو پھر اس کو لہر کوئی نہیں کہتا، وہ سمندر ہو جاتی ہے۔ اب یہ مقام قرب تو ہے ولی کا، ولی کا مقام قرب ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں، میں اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں۔
میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں۔ جب ولی کا مقام قرب اس درجے کا ہے کہ اس کی نہایت کو ما سوا مشاہدہ کے جان نہیں سکتے، تو مقام مصطفیٰ کا قرب کس طرح جانا سکتا ہے، کس طرح سمجھا جا سکتا ہے، اس کو کس طرح تکڑی میں تولا جا سکتا ہے؟ یہاں کم مائگی کا احساس تب ہوگا جب ہم اس راستے کے شناور بنیں۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے۔ دوران خطاب کسی نے پوچھا، میں ابتداً عرض کر چکا ہوں کہ انبیاء کی خطا خطا نہیں ہوتی، خطا کاروں کے لیے سبق ہوتا ہے۔ جس طرح استاد سمجھانے کے لیے بعض دفعہ کسی چیز کا عملی مظاہرہ بھی کرتا ہے، مثلا گر کے بتائے گا کہ اگر ایسے گرے تو ایسے اٹھنا ہے، وہ خود گرا نہیں ہوتا، گروں کو اٹھانے کے لیے دستگیری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا۔ تو انبیاء کی خطائیں خطائیں نہیں ہیں، وہ خطا کاروں کے لیے عملی مشاہدہ ہے، اس کا سبق ہے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے والے نے کہ حضرت اس وقت سب سے بڑا عالم کون ہے مخلوق؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی توفیق سے اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ یہاں ایک مسئلہ یہ بھی حل کر لیجئے، ولایت اور نبوت میں جو فرق ہے وہ جمی فرق تو یہ ہے کہ جہاں پہ ولایت کے مراتب اختتام پذیر ہوتے ہیں، اس سے آگے مقام نبوت شروع ہوتا ہے۔ اگر اجمال کے ساتھ تفصیل کو دیکھنا ہو تو اس میں سے ایک جز میں آپ کو گوش گزار کرتا چلوں کہ نبوت میں اظہار شرط ہے، نبوت میں دعویٰ شرط ہے، اور ولایت میں اخفا شرط ہے۔ نبی نبوت کا اظہار کرے گا، ولی ولایت کو چھپائے گا۔ نبی اپنے ادعا پہ قائم رہے گا، اس کا انکار نہیں کرے گا، اور ولی اخفا پہ قائم رہے گا، کبھی بھی اظہار نہیں کرے گا۔ اسی لیے جہاں نمائش ہو وہاں ولایت نہیں ہوتی، اور جہاں ولایت ہو وہاں نمائش نہیں۔ ولایت کے لیے اخفا شرط ہے، نبوت کے لیے ادعا شرط ہے۔ تو آپ نے بھی دعویٰ فرمایا، آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو بخاری شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان امام بخاری علیہ رحمہ درج کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ فوراً وحی کا نزول ہوا، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، ہمارا ایک بندہ خاص موجود ہے، اس کے پاس علم لدنا ہے۔ اسی سے صوفیاء نے یہ ترکیب نکالی ہے علم لدنی کی، خاص علم۔ اور یہاں سے ایک اور نقطہ بھی لے کے جائیے گا کہ یہ علم لدنا بھی قرآن کے اندر ہی آیا ہے، یہ باہر نہیں ہے۔ اس لیے یہ علم معرفت بھی وہی ہے جو قرآن کے اندر ہو، جو کتاب و سنت کے تابع ہو، جو متبع شریعت ہو۔ ہاں، جتنی کوئی شخص شریعت سمجھتا ہے، جس کو وہ شریعت سمجھتا ہے، اس سے مافوق ہو سکتا ہے، اس سے ورا ہو سکتا ہے۔ جس طرح کے معجزات اسے کہتے ہیں جو خلاف عقل نہیں، عقل کو عاجز کر دے۔ خلاف عقل تو نہیں، اول ما خلق اللہ قلم، اول ما خلق اللہ عقل۔ صوفیاء نے متعدد جگہ پہ اس کے کئی طرق اور کئی مفاہیم اور کئی متون بیان فرمائے کہ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو خلق۔ عقل وہ کون سی عقل؟ وہ عقل مطلق، عقل کل وہ اور ہے، ایک فرد واحد کی عقل اور ہے۔ ہماری عقل میں تو وہ چیزیں بھی بعض اوقات نہیں آتی جو انسانوں کی اپنی ایجادات ہیں۔ فرض کیجئے ایک شخص آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ نہیں ہے، کمپیوٹر کی ہارڈ ڈسک اس کے آگے رکھ دیجئے، اسے اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔
اسے معلوم نہیں ہوگا ہارڈ ڈسک کس بلا کو کہتے ہیں۔ کسی شخص جس نے سائنس کو نہیں پڑھا، اس کے سامنے فزکس کا کوئی فارمولہ رکھ دیجئے، اسے اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ میتھ کے قوانین رکھ دیجئے، اسے اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ الجبرا کے قوانین رکھ دیجئے، اسے اس کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقل جزوی سے ماورا ہے، عقل کلی سے ماورا نہیں۔ عقل جزوی اور ہے، عقل کلی اور ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اسی طرح ایک بشر اور ہے، ایک بشر اور ہے، یہ بشر اور ہے، وہ بشر اور ہے۔ وہ افضل البشر ہیں، وہ باعث صد افتخار بشر ہیں، وہ باعث تخلیق کائنات بشر ہیں۔ وہ بشر ہیں جن کے اوپر اللہ نے اپنا افتخار ظاہر فرمایا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جس کو احسن تقویم قرار دیا ہے وہ بشر، وہ مقام مصطفیٰ۔ تو اس بات کو بھی سمجھ لیجئے کہ نبوت میں دعویٰ ہوتا ہے، ولایت میں اخفا ہوتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم، اللہ نے فرمایا نہیں، اس کے پاس علم لدنا ہے، لیکن جو اس کے پاس علم لدنا ہے وہ بھی قرآن میں بیان کیا ہے، اس لیے وہ بھی قرآن میں، تمام مراتب قرآن میں، تمام مقامات قرآن میں، تمام کیفیات قرآن میں، شریعت بھی قرآن میں ہے، طریقت بھی قرآن میں ہے، حقیقت بھی قرآن میں ہے، اور معرفت بھی قرآن میں ہے۔ الشریعت اقوالی والطریقت افعالی والحقیقت افعالی والمعرفت سری۔ شریعت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے، طریقت اس قول کے اوپر آپ کا فعل ہے، حقیقت آپ کا حال ہے، اور معرفت آپ کا راز ہے۔ یہ متضادیات نہیں ہے، یہ فرق مراتب ہے۔ اب دیکھیے، ایک شخص کہتا ہے کہ مجھے کمپیوٹر کی سمجھ نہیں آ رہی، تو کمپیوٹر خلاف عقل نہیں ہے، بس وہ میری عقل سے ذرا اوپر کی بات ہے۔ آئنسٹائن کی تھیوری، نیوٹن کے قوانین، ہیگل کا فلسفہ، ڈیکارٹ کی باتیں، شیکسپیئر کی لٹریسی، یہ خلاف عقل نہیں ہے، بس صرف فرق یہ ہے کہ ذرا میری سمجھ سے اوپر کی بات ہے۔ تو جو اوپر کی بات ہوتی ہے وہ بھی بات ہی ہوتی ہے۔ بلے شاہ نے جو کہا ہے نا، علم و بس کریو یار، یہ بھی علم ہے، یہ بھی علم ہے۔ جو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا العلم نقطۃ و کسر حال جاہلین، یہ بھی علم ہے۔ رب زدنی، سرکار نے فرمایا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما، یہ بھی علم ہے۔ شیخ المشائخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی عنایت سے میں علم حاصل کرتے کرتے قطبیت کے مقام پہ فائز ہو گیا، یہ بھی علم ہے۔ اور وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا، یہ بھی علم ہے۔ کہیں علم حجاب بنتا ہے، کہیں علم حجاب اٹھاتا ہے، کہیں علم غفلت کے پردے گراتا ہے، کہیں پردے اٹھاتا ہے، کہیں علم اندھیرا ہے، کہیں علم نور ہے، وہ علم ہی ہے۔ تو جو بات اپنی سمجھ میں نہ آئے وہاں اس بات کو سمجھ سے ماورا قرار نہیں دیتے، اپنی سمجھ کی کم مائگی کا اظہار کرتے، کہتے ہیں ہماری سمجھ سے اوپر کی بات۔ یہ نہیں ہے کہ وہ خلاف شریعت ہے۔ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ بہاؤالدین زکریا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ، آپ تشریف فرما تھے، ایک شخص دوڑے ہوئے آیا، عرض کیا حضور وہ مر گیا۔ آپ نے اپنی نظریں اٹھائیں، چہرے پہ جلال نمودار ہوا، استفسار کیا تو وہ شخص کہنے لگا ابن عربی مر گیا۔ اس کی مراد شیخ الاکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ آپ کے چہرے پہ جلال آیا، آپ نے فرمایا اللہ کے ولی کا تذکرہ اس بے ادبی کے ساتھ، اس گستاخی کے ساتھ؟ وہ اللہ کے عارف تھے، دین کے اتنے بڑے عالم تھے، حدیث کے اتنے بڑے محدث تھے، تفسیر کے اتنے بڑے مفسر تھے، اتنی بڑی شخصیت، نابغہ روزگار، نابغہ اثر، انٹلیکچوئل،
اتنے بڑے محقق عارف باللہ، ان کا تذکرہ اتنی بے ادبی کے ساتھ۔ اب جب اتنی شان، اتنے اوصاف مریدین نے ملاحظہ کیے نا، تو ایک شخص اٹھا اور اس نے عرض کیا کہ حضور آپ تو ہمیں ان کی کتابیں پڑھنے سے منع فرماتے ہیں۔ آپ مسکرائے، آپ نے فرمایا میں ان کی کتابیں پڑھنے سے اس لیے منع نہیں کرتا تھا کہ وہ خلاف شریعت تھیں، میں ان کی کتابیں پڑھنے سے اس لیے منع نہیں کرتا تھا کہ وہ خلاف علم تھیں، میں ان کی کتابیں پڑھنے سے اس لیے منع نہیں کرتا تھا کہ وہ خلاف دین تھیں، میں اس لیے منع کرتا تھا کہ وہ تمہاری سمجھ سے بالا تھی۔ جو شیر خار بچہ ہوتا ہے اس کے لیے مرغن غذا اور ثقیل حلوہ اچھا نہیں ہوتا، اس کو چنے نہیں چبائے جا سکتے، اس کو چنے دیں گے تو اس کے سارے ہونٹ جو ہیں وہ پھٹ جائیں گے، اور جو کچے دانت ہیں وہ اکھڑ جائیں گے۔ اس کو دودھ دیا جاتا ہے، اس کو پتلی کھیر دی جاتی ہے، پھر جب وہ جوانی کی دہلیز میں قدم رکھتا ہے اور دانت اس کے نمودار ہوتے ہیں تو پھر اس کو سخت چیزیں دی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اس لیے منع کرتا تھا کہ وہ تمہاری سطح سے اوپر کی بات ہے، اور یہ بھی سبق ہے کہ وہ جو اوپر کی بات ہے وہ بھی اسی کے اندر ہے، وہ بھی فرمان مصطفیٰ کے اندر ہے، وہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے بھی اوپر کی بات تھی نا وہ بھی قرآن کے اندر ہے۔ سیدنا خضر علیہ السلام کی جتنی باتیں بھی ہیں جن پہ جناب موسیٰ علیہ السلام معترض ہوئے ہیں وہ باتیں بھی اسی کے اندر ہیں، بس بتایا یہ گیا ہے کہ یہ تمہاری سمجھ سے اوپر کی باتیں، بس تم کسی جگہ پہ ٹھہرنا نہیں۔ الکبر و ردائی، یہ صرف اسی کی چادر ہے، اسی کو زیبہ ہے، تم عاجزی اختیار کرنا، تمہارے لیے متاع بے بہا جو ہے وہ بندگی ہے، درد ہے، سوز ہے، آرزو مندی ہے، تجسس ہے، مقام عبودیت ہے، اسی کے ساتھ چمٹ کے رہنا۔ اور جب تم اس کی کم مائگی کا احساس کر لو گے تو پھر تمہیں مقام مصطفیٰ کی شان اور الویت کا احساس ہوگا۔ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب۔ یا رسول اللہ لوح بھی آپ ہیں، قلم بھی آپ ہیں، ام الکتاب بھی آپ ہیں، یہ جو کائنات ہے، یہ بو قلمونی ہے، یہ جو کثرت ہے، یہ جو رنگا رنگی ہے، اس کی بے کرانی اور وسعت بہت ہے، بہت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ کے مقام کے سامنے اس کی حیثیت ایک بلبلے سے زیادہ نہیں۔ یہ جو صوفیاء کے ملفوظات میں آتا ہے نا کہ جو اہل اللہ ہیں یہ کائنات ان کی تلی پہ اس طرح ہے کہ جس طرح ایک رائی کا دانہ، وہ بھی مقام مصطفیٰ کی بلندی کے ساتھ۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، اور رحمت کس طرح ہے؟ وہ رحمان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ اپنی ذات کے اعتبار سے رحمان ہے لیکن وہ اپنے کرم کے اعتبار سے رحیم ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اللہ کے کریم کا مجسم ظہور ہے، جمال الہی کا مجسم ظہور ہے۔ اللہ کا جو کرم ہے، اللہ کا جو رحم ہے وہ در مصطفیٰ سے آپ کے دست اقدس سے وہ بانٹا جاتا ہے۔ یہ جو بخاری نے روایت بیان کی ہے کہ انما انا قاسم واللہ یوتی، یا انما انا قاسم واللہ موتی، دو متن اس کے محدثین نے لکھے ہیں۔ اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ آپ نے جب بھی تقسیم فرمایا ہے رحم ہی فرمایا ہے، آپ نے جب بھی تقسیم فرمایا ہے کرم ہی فرمایا ہے، اور آپ کی ہر ادا، آپ کا ہر فعل سراپا کرم ہے۔ کسی زمانہ میں کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، دو عالم، دیکھیے جس طرح ماں ہے سراپا شفقت، سراپا محبت، سراپا آغوش، باپ ہے سراپا آسمان، سراپا چھت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا شفقت اور سراپا آغوش پوری کائنات کے لیے۔
یہ کائنات کا وجود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کا مرہون ہے، مستعار ہے۔ یہ جو صوفیاء فرماتے ہیں نا کہ نور محمدی کا جلوہ ایک ایک ذرے میں ظہور پذیر ہے، اس کا بھی یہی معنی ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، انا من نور اللہ یا انا من نور اللہ۔ اور اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق فرمایا اور میں اللہ کے نور کا ظہور ہوں۔ والخلق کلہم من نوری یا جابر، اے جابر تمام خلق میرے نور سے ہے۔ اب اگر یہ حدیث ضعیف بھی ہو تو یہ قرآن کی آیت اس کے ذوف کو دور کر دیتی ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت قرار دیا۔ یہ عالمین قائم غضب الہی سے ہے یا رحمت الہی سے ہے؟ اللہ کا غضب ہو جائے تو کائنات ایک لمحہ کے لیے بھی موجود نہیں رہ سکتی۔ اس کا وجود اللہ کی رحمت کا مرہون ہے، اور اللہ اپنی رحمت کس کو قرار دیتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ معنی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ نور محمدی سے منور ہے، ہر جا نور محمدی ہے، ہر جا نور محمدی کا ظہور ہے۔ یہ کائنات جو ہے یہ قلب محمدی سے مستعار ہے۔ اگر قلب محمدی رک جائے تو نبض کائنات وہیں ٹھہر جائے۔ اللہ کا غضب، اب دیکھیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اللہ کی رحمت، وہ آپ کے باعث، یہ کائنات کی تخلیق ہوئی تو آپ کی رحمت کے باعث۔ اللہ نے امت محمدیہ کے اوپر عذاب کبریٰ نہیں نازل فرمایا، اس کی وجہ رحمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء تشریف لائے رحمت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے باعث۔ اچھا، ختم نبوت بھی رحمت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مظہر ہے، تو اس کی بھی ایک رمز ہے۔ یہ گفتگو مکمل نہیں ہو رہی، اللہ نے توفیق دی تو یہ سلسلہ انشاءاللہ چلتا رہے گا۔ اور یاد رکھیے گا کہ اگلی جو نشست ہے جمعے کی، وہ ہمارا خانقاہ کا ششماہی اجتماع بھی ہے۔ اللہ کی توفیق سے وہ ششماہی اجتماع ہوگا اور یہ سلسلہ گفتگو کا اس کے بعد بھی چلتا رہے گا۔ ایک نقطہ عرض کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں، ختم نبوت بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ بھی رحمت مصطفیٰ ہے، اور یہ بھی رحمت للعالمین کا ایک مظہرہ ہے، کیونکہ جب نبی تشریف لے آتا ہے تو امت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو آزمائش میں ڈال دیتا ہے، انسانیت آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ کیوں؟ جب نبی ظاہری طور پہ موجود نہ ہو یا گزشتہ زمانہ فترت اگر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ اللہ مجھ تک تیرا پیغام نہیں پہنچا، میں نے نبی کا دیدار نہیں کیا، تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے۔ لیکن اگر نبی سامنے موجود ہو، حقیقت منکشف ہو، اللہ کی توحید کا علم کھلا ہوا ہو، اور اس کا مشاہدہ اور ملاحظہ کرنے کے بعد کوئی شخص انکار کر دے تو اللہ کا اس قوم کے اوپر عذاب نازل ہوتا ہے۔ یہ سب سے بڑی آزمائش ہے۔ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا ایک مظہرہ ہے کہ آپ کے وجود مسعود کے بعد جس طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عذاب کبریٰ کو اللہ نے اٹھا لیا، انسانیت سے بھی عذاب کبریٰ کو اٹھا لیا۔ وہ گنجائش پیدا ہو گئی، آزمائش سے نکال لیا کہ اب کسی نبی کی نہ گنجائش ہے، کیونکہ اللہ نے آزمائش کو بھی اٹھا لیا اور اللہ نے گنجائش کو بھی اٹھا لیا۔ نہ اب انسان آزمائش میں مبتلا ہوگا اور نہ کسی گنجائش میں مبتلا ہوگا، اور سرکار تشریف لے آئے اور ختم نبوت ختمی مرتبت بھی ہے۔ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، آپ تشریف لے آئے اور آپ نے اس کو مکمل کر دیا، اس
معراج کے قلعے کی آخری اینٹ آپ کی ذات اقدس ہے، اب اس میں گنجائش نہیں۔ اور جب ایسا ایڈیشن آ جائے کہ جس میں اب کسی تکمیل کی گنجائش نہ رہے تو وہ آخری ایڈیشن ہوتا ہے کسی بھی چیز کا۔ جب آپ تشریف لے آئے تو تمام انبیاء کے کمالات آپ کی ذات والا صفات میں سمٹ گئے، اب ان کی ضرورت پیش نہیں ہے۔ جب سورج طلوع ہوتا ہے، جب سورج نمودار ہوتا ہے تو ستاروں کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے، اور جب سورج کی روشنی موجود ہو تو پھر ستاروں کی روشنی کی طرف ملتفت ہونے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس لیے اب کسی نبی کی شریعت کی طرف رجوع کی گنجائش نہیں رہی، وہ تمام کمالات آپ کی ذات والا صفات میں سمٹ گئے، آپ کی ذات والا صفات میں ان کا اجمال ہو گیا اور تکمیل طلب ہو گئے۔ اب ہر ہدایت، ہر معرفت کا راستہ، ہر علم کی حدود، ہر علم کے مقامات اور مراتب آپ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہے۔ آپ کے علاوہ ہر راستہ مسدود ہے، آپ کے علاوہ ہر علم بے علمی ہے، آپ کے علاوہ ہر معرفت غیر عرفان ہے، اور آپ کے علاوہ کوئی منزل نہیں ہے۔ آپ ہی ہر راستے کی منزل ہیں، آپ ہی صراط مستقیم ہیں، اور آپ کی ذات والا صفات ہی وہ ذات ہے کہ جس کے علاوہ اللہ کے فیوز و برکات کے لیے اور کوئی راستہ انسانیت کے پاس موجود نہیں۔ آپ ایک وہ واحد ذات ہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان پل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ جو عطا کرتا ہے وہ آپ کے دست اقدس سے عطا کرتا ہے، اور اللہ سے جو بھی ہمیں ملتا ہے وہ آپ کے در اقدس سے ملتا ہے۔ انما انا قاسم واللہ موتی، وہ عطا کرنے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔